قاری شوکت علی صاحب محبت نال سبھی اللہ تعالیٰ انہاں دی کاوش کوشش نیاز اپنی بارگاہ اندر قبول فرماوے اور دیگر احباب جو دور نزدیک تو چل کے اللہ تعالیٰ سب چل آمنا میں باہر اپنے بارگاہ اندر قبول فرماوے سنے نبی دی ذات کے باواد بلند دل پاک پر میں اپنی حاضری پیش کرا کوئی رب کوئی زبان خاموش نہ رہا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین دے
شیر تاکہ میں اندر کا سوک پیدا کریں سارے حضرات ملتے بولے سو محمد یا رسول اللہ سارے حضرات بولو محمد یا رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد یا رسول کتاباں اندر ایسا پڑھیا کہ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ چہرہ میرا غلام، چہرہ میرا امتی، چہرہ کلمہ کو میں نبی کے جتنا زیادہ دور پڑھ سی کل قیامت روانہ ہوں جس شفاعت کرنا جو سب تشریف فرمائے محبت کرنا اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. دیگر احباب مشکاہ شریف کی حدیث پاک حضور علیہ السلام تشریف فرما مجمع صحابہ کرام کا ہے سبحان اللہ بلال ہے سبحان اللہ آمنہ اللہ حضور کا ایک صحابی جنرل حضرت ابی بن کعب جو صاحب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا ایک سہولت حضرت کتنا درود سبحان اللہ یا رسول اللہ میں تو حضرت کتنا درود پڑھا. میرے نبی نے فرمایا کیا کرنا چاہتے ہیں آگے کی سونا ایک سو کتنا وقت درود پڑھا کتنا وقت میں تجھے وظائف کرا. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنا زیادہ ہو سکے. اب کہ یا رسول اللہ کیا میں چوتھا حصہ درود پڑھا باقی کام نہیں کرا میں وظائف نہیں پڑھا. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو این تو ودا چنے تو تیرے واسطے بہتر ہے. درود دا وقت این ودا چنے تو تیرے واسطے بہتر ہے. اب کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وقت درود پڑھا اللہ وقت
ارشاد فرمایا اگر اپنے وقت قلوبی وقت بڑھا چھوڑے تو تیرے واسطے بہتر ہے. میرے آقا علیہ السلام دے غلام نے عرض کی سونا محبوبہ بل انجنہ کرا کہ سارے وظائف کی بجائے صرف بھاوے تو درود ہی پڑھی رکھا, بھاوے تو درود ہی پڑھی رکھا. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تجھے میں محمد جتنا درود پڑھی رکھتے اللہ تعالیٰ تیری ساری مشکلات آسان فرما چھوڑے. میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں تو سب تو بڑا کنجوس بندہ ہوئے جن سامنے محمد دا نام آوے صلی اللہ علیہ وسلم تے او میں محمد کو درود نہ پڑھے سب تو بڑا کنجوس ہوئے. میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں اصل کتابوں دے اندر پڑھیا کہ کل قیامت علی واگ درود دے پرچے دے نال بندے جنت وچ ویندے پے ہو. سبحان اللہ. صاحب نے کوئی اچھا سلسلہ شروع فرمایا درود دا ایسی چیز ہے درود کہ کہیں افراد نہیں ہوتا. چلو سبحان اللہ. درود ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی کرے گا ہی کوئی نہیں. میں یہ آہدا کہ شاگرد کو چنگا جرا استاد دا نام سن کے خوش ہوتے. چلو سبحان اللہ بولو. وہ بات وکیل شاگرد بھی چنگا جرا استاد دا نام سن کے سڑے یا استاد کے مقابلے کو استاد شاگرد کو چنگا جرا استاد دا نام سن کے خوش ہوئے. مرید کو چنگا جرا پیر دا نام سن کے خوش ہوئے. تے پتر بھی کو چنگا جرا باپ دا نام سن کے خوش ہوئے. امتی کو چنگا جرا اپنے آقا علیہ السلام دا نام سن کے خوش ہوئے. میں کیوں نہ خوش ہوں؟ میرے نام پہ جو درود پڑھی نا سبحان اللہ بولو. میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں لنبا نبی علیہ السلام دے غلاموں بندہ نماز دے آخری دے نال پڑھے دکھاوے دے نال پڑھے اللہ تعالیٰ وہ عبادت منہ تے مار دیتا. قرآن کی تلاوت دے آخری دے نال کیتی رب منہ تے مار دے سی. حج دے آخری دے نال کیتا کہ بندے اے نہ کہ چودھری صاحب ملک صاحب خان صاحب نے حج بھی نہیں کیتا لوگ بھی بہاری صاحب آخر اللہ تعالیٰ ایسی عبادت منہ تے مار دیتا ہے. لیکن جس میں واری آگے نہ سوڑے امید درود دی خان صاحب پڑھے کوئی ملک صاحب پڑھے کوئی شاہ صاحب پڑھے کوئی مرید پڑھے کوئی استاد پڑھے شاگرد پڑھے ادنا پڑھے اعلی پڑھے غریب پڑھے امیر پڑھے مانتے پڑھے عورت پڑھے میرے رب ہر ایک کا درود اپنے نبی رسول کے قبول فرما چھوڑے. آؤ میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں سنے نبی کا فرمان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں کل قیامت کا نمہار اللہ تعالیٰ سارے نبیوں واسطے قبلہ ایک کرسی صدارت رکھ دے سیا. اللہ اکبر کبیرہ. سارے نبی سارے رسول سارے پیغمبر اپنے اپنی کرسی پہ تشریف فرما. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آمنا جلال نے فرمایا محمد عربی رحمان نے فرمایا کہ میں محمد کرسی پہ کوئی نہ باسا منبر پہ کوئی نہ باسا یا رسول اللہ تسا کیا کرنا فرمایا میں سراپا سوال بن گیا پھر اپنی بات کا جنگلہ مجھے سا. میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قبلہ سارا چوڑا پوا کے منبر پہ دلا رہے سیا. حضرت آدم علیہ السلام ہون رہنے بیٹھے نہیں کہ میری اولاد میں بچوں کون ہے جرا جنت پیا میں جائے کون ہے جرا جہنم دے اندر پیا میں جائے. قبلہ ابو
کوئی بندہ جنت کے اندر ویسی حضرت آدم علیہ السلام پوچھتی بے سن اچھا بولو سبحان اللہ. اسلام نے فرمایا کل قیامت ہر ٹوٹل جتنے لوگ بھی این آدم اور گھر کے آخری بندے تک 120 صفحہ بنایا ہوئے سن 120 صفحہ ٹوٹل جنہیں بھی جو 80 صفحہ میرے آقا علیہ السلام کی امت ہے. اچھا بولو سبحان اللہ بولو 80 صفحہ میرے لجبان نبی کی امت ہے اور صرف باقی 40 صفحہ ٹوٹل نبیوں نے امت ہے. یا رسول اللہ اتنا بڑا ہجوم جس کے لیے خلق خدا ہی کی جگہ پہ جمع ہوتی کی میں پتہ جلسی کے پہاڑا امتی ہے. یہ پہاڑا قرآن سنو میرے آقا علیہ السلام نے بولا توجہ فرماؤ. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شان عطا فرمائی ہے رب نے مقام عطا فرمایا ہے. وہ کیا مقام ہے جیڑا بندہ وضو کرے گا جتنا تک وضو والا پانی میں نہ ہوتے وضو والے آزاد چمک سے نہیں وضو کرے گا چہرہ جتنا تک دھوئے گا وہ چہرہ چمک سے. اچھا بولو سبحان اللہ. قیامت ایمان لیٹا مرے سی چہرہ چمک سی بازو اتنا تک دھوئے گئے بازو چمک سے پیر دھوئے گئے انہیں پیر چمک سے. میرے آقا اسلام نے بولا اسا سیر کا مسا کرنے سے سارا سیر کا نہیں دھوئے دے صرف مسا کرنے سے. میرے آقا اسلام نے ارشاد فرمایا چہرہ الگ چمکتا بتاؤ سیاہ سیر الگ چمکتا بتاؤ. اچھا بولو سبحان اللہ. نبی دی امت واسطے رکھی ہے اور پورے معاشرے کے اندر جتنا جتنا حضور دا امتی ودا ہو سی انہاں چہرہ چمکدا ودا ہو سی. سبحان اللہ. کہیں ہاتھ چمکدے ودا ہو سی سر چمکدا ودا ہو سی پیر چمکدے ودا ہو سی. پتہ چل سی کہ سونے نبی دا غلام ہے سونے نبی دا امتی ہے. میرے آقا علیہ السلام دا غلام ہو اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے بعد میری پہچان ہوے تا بابو پوری کرو. اگر چاہتے ہو کہ کل قیامت کے بعد میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں کے اندر سارا ہوئے تب نماز کبھی نہ چھوڑا ہے. نماز کی پابندی کتنی کرو. خدا کی قسم کر کے آقا میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں انسان زیادہ چمکنے والے حسن حضرت آدم علیہ السلام کی پتہ تشریف فرمائے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے ہاتھ کے اندر لباس حمد کا جھنڈا اللہ تعالی کی تعریف کا جھنڈا ہے. سونا محبوبہ تیرا منبر خالی تو سمین پر تشریف رکھو. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں صرافہ سوال بن کے امت کی خاطر اپنے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کر سا میری یاد بولا میری گناہگار امت تے رب العالمین نے ارشاد فرمایا سی توجہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سی کہ امت کا
نبی رسول پیغمبر اپنے اپنے ممبر تک تشریف فرما. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نظر ایک بندے کو فرشتے کھیلی آنی جہنم والے پاس نیکیاں تو نیکیاں گھٹ تھی گئی گناہ زیادہ تھی گئی وہ کو جہنم والے پاس کھیلی گئی لیکن ان کا چہرہ چمک رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے نظر کو سی کہ سن محبوب دا امتی ہے پھر فرشتے جہنم والے پاس کھیلی گئی. حضرت آدم علیہ السلام آواز میں سے آئین یا محمد آقا نے السلام ارشاد میں میرے پورے معاشر کے اندر حضرت آدم علیہ السلام نے آواز دی اور جس نے میرے قدر میں اندر آواز میں سی میں پھل کیا جی یا ابر بشر اے آدمیت دباب کیا حکم ہے قبلہ حضرت آدم علیہ السلام فرمائے سنونے کو تمہارے امتی کو تمہارے غلام کو تمہارے فرمانوں کو فرشتے جہنم والے پاس کی ملے سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اپنا سر سجدے کے اندر رکھ لے سا ارض میں سے بے نیاز مولا تیرا وعدہ ہے والا سوفا یعطیک ربک فترضی بے نیاز مولا تیرا وعدہ ہے کہ امت بھارت میں وہ خوش کرنے سا بے نیاز میرے امتی کو جہنم کے اندر کی جیوے کہ آقا علیہ السلام رب العالمین ارشاد فرمیسی اطیعوا محمدا یا ملائکہ اطیعوا محمدا اے میرے فرشتوں جی میرا یار آکھے تو سموئے کرو. میرے آقا علیہ السلام نے اللہ مولا کو فرمیسی مانگا جو ہے تو نے مجھ سے. یہ حدیث کا آسان ترجمہ وہ مانگا جو ہے تو نے مجھ سے کر میں تجھے عطا دوں گا اے نبی تیری خاطر رحمتیں لٹا دوں گا. چلو سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں آقا علیہ السلام کے رسول اللہ نبی فرمیسی میرے فرشتوں دوبارہ میزان پہ گھر چلو. اللہ تعالیٰ نے فرشتہ رکھنے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا اللہ تعالیٰ نے امانتدار فرشتے سے اسا پہ انسان داری کے ڈنڈی ماری توجہ ہے نا. اسا اللہ تعالیٰ نے امانتدار فرشتے سے نہیں رب نے حکم فرمایا اسا حکم کرنا ہے اسا حکم کرنے سے اسا کہیں گے امانت کے اندر خیانت نہیں کریں دے جنہیں جتنا کہیں گا نیک حکمت ہونے سے. حضور علیہ السلام پر اپنی بات کو عادت نہ رکھتے بے نیاز مولا فرشتے کہ دوبارہ چلن نظام تھے. اللہ تعالیٰ نے نہ فرمیسی اے میرے امانت دار فرشتے جی میں رب نے حکم فرمائی انہوں نے منہ کیتا ہے فرشتے ڈنڈی نہیں مرے تھے. توجہ فرمائے اللہ تعالیٰ نے فرما بردار فرشتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے یاد شان دکھا دی اپنے یاد کا مقام دکھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمیسی ہے میرے فرشتوں جی میں میرا یاد ہے تو سموئے کرو اپنی نا جی میں میرا یاد ہے تو سموئے کرو اطیعوا محمدا جی میں میرا یاد کیوں کرنے والو. میرے آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ محبوب کے رسول اللہ پاک نبی آمد علیہ السلام ارشاد فرمیسی میرے فرشتوں دوبارہ نے کیا کرو دوبارہ نے کیا کرو بے نیاز والا دوبارہ نے کیا کیا تم نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمیسی اگر میرا یار ایک دفعہ کرو اگر 100 دفعہ میرا یار ہے 100 دفعہ نے کیا
پہلے نیکیاں گھٹ پل نیکیاں زیادہ جس میں نیکیاں زیادہ تھی اسے ارشو پاک آواز آسی داخلہو فی الجنہ اے میرے فرشتے اے ان جنتی بانی جنت اندر داخل کرتے ہو تے فرشتے آپ سے آپ بھائی مبارک ہوئے خوشخبری ہوئے کہ تیرے نیکیاں زیادہ ہوئے تو کامیاب ہو گیا ہے تو جنتی بن گیا ہے تو وہ حضور دا غلام آپ سے ہے فرشتوں رک ہوئے چہرے سونا لڑپال میرے اتنی مشکل گھڑی کے اندر میرے کم آیا ذرا پوچھا تھا جو ایک کون سونی صورت توجہ فرمائے سونی صورت والا ایک کون جو اتنی مشکل گھڑی میں جہنمی آمین تے میں کو جنتی بنا لیتا ہے ایک کون ہے میرے آقا علیہ السلام نے بولا توجہ فرماؤ حضور دا غلام رو کے اکسی گناہوں سے ہم نے کنارہ نہ کیا پر دل عزلدار تو نے ہمارا نہ کیا ہم نے تو کی جہنم میں جانے کی کوشش میرے مولا پر تیری رحمت نے یہ بھی گوارا نہ کیا اے سونی صورت والے اے سونے دکھڑے والے اے رحمت والے نبی تو صحیح کون اے آقا اسلام دا غلام محمد علیہ السلام فرمائے سے وَجَمْلَ أُمَّتِيَا دنیا دے اندر بھی میں نبی کو بھول گیا ہوں اے حشر دے اندر بھی میں نبی کو بھول گیا ہے اے آقا اسلام ارشاد فرمائے سے انا محمد رسول اللہ میں اللہ دا رسول ہوں تیرا نبی ہوں انا نبیوں کا میں تیرا نبی ہوں میرے آقا اسلام دے غلام توجہ فرماؤ میرے نبی دے غلام میں پروانہ جنت مل سی جس نے جنت دروازے میں حضور دا غلام پہنچ سیا تو تقریباً دوبارہ اور ٹکٹ دوبارہ پروانہ چیک کیا دی جائے انہوں جس نے ٹکٹ چیک دی سیا رب العالمین ارشاد فرمائے سی توجہ ہے نا اللہ تعالی ارشاد فرمائے سی کہ گناہگاروں کو جنت سے گئے دربان روکیں گے حکم ہوگا کہ جانے تو حکم اللہ سے مل کے بولو حکم ہوگا کہ جانے تو حکم ہوگا میرا کل اسلام ذات پڑھا لے خوش نصیب امتیوں کو توازنہ کرو کہ حکم ہوگا کہ جانے تو یہ امتی گئے محمد کے حکم ہوگا کہ جانے تو یہ امتی گئے محمد کے درود دی برکت دے نال بندہ جنت کے اندر بندے ایک کوئی گھٹ انعام کا کوئی تھوڑی جی ساری زبان ہلے تے انہی برکت دے نال اتنی بڑی مشکل حالت کی میں کتاب کے اندر پڑھے گی توجہ فرمائے پیو پتر حج تے میرے دینا شاید کرسر میں پہلے دسکیا ہو سکتا رستے دے اندر اب میری طبیعت خراب تھی گئی میں یہ شاہد کا دسا ہوں جس میں طبیعت خراب تھی اللہ کو پیار تھی کہ پہلے پیدل سفر ہونے ہاں لوگ پیدل حج کرنے میں دینا وہ بیٹا بڑا پریشان کیا کہ یہ کیا تھی گیا ایک سفر ایک مسافر اٹھا اب بھی جنال ایک صدمہ پڑ گیا تری جنجل صدمہ پڑے ہیں کہ جس میں روح نکلی ہے انہی شکل تبدیل تھی گئی انہی شکل تبدیل تھی گئی ہے بیٹے نے لکھا کہ یہ کیا تھی گیا ایک سفر رجا ابے دی موت تری ابے دی شکل بدلی تھی گئی ہے
میرے آقا علیہ السلام دے غلام و آدم اتنا رونا کہ روندے روندے میری اکھ لگ گئی ہے. انہوں اکھ لگی ہے تے نبی پاک علیہ السلام آمنہ دے نال تشریف لے آئے. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام فرمائے صحابہ تشریف لے آئے. آقا علیہ السلام این آ کے اپنے رحمت والا یہ اللہ حق پھیرے قبلہ انہوں حق پھیرنا ہے. میرے ابے کی شکل 24 مہینے چند ملی طرح چمکنی پئی ہے. سبحان اللہ. میں قدم لگتا ہے کہ سونا صحیح میں کون سونا اتنی مشکل بھائی کے اندر میرے کم آئے ہو. سفر میرے ابے کا چہرہ بدلے تھی. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا میں تیرا نبی ہوں. تیرا بابا واقعی گناہگار ہے. جرا گناہ کرے لاہی اگر تمہاری توجہ ہوئے تو وہ صحیح ہے. خدا کی قسم کر کے آخدا میرے آقا علیہ السلام نے غلام کو جیری چیز کو قرآن نے فی البدی حرام قرار دیتے خدا نہ سکون دے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ اساں قرآن پڑھتے سے رب نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال قرار دیتے تو سود کو حرام قرار دیتے. بس ہر زاویے نال ہر طریقے نال کوشش کریں جیسے کہ پیسہ انہوں والدے سارے بول آگے پھر کہانی انہوں پکڑو یا انہوں پکڑو گال ہی کا ہے. ایسا اپنے آپ کو جب دھوکہ دے سکتے سے رب دے کو تو چلا کے نہیں کر سکتے نا. میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں میرے آقا نے فرمایا کہ تیرا بابا سود خور ہے ہی واسطے آخری میرے کی شکل بدلی تھی گئی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں میرے پاک نبی نے فرمایا لیکن اے میں محمد کو بھول گیا ہے میں تو نہیں بھولیا. سونا تو سچی میں یاد فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے میں محمد درود پڑھتا ہے. سبحان اللہ. سود کی بچہ کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ، عظمت درود، سادات کرام، پیر سید خورشید احمد شاہ گیلانی. میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں سود کی وجہ کر کے انہیں شکل تبدیل تھی گئی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ذات کے جرا درود پڑھتا ہے. میرے پاک نبی نے کرم فرمایا. سبحان اللہ. میرے پاک نبی نے کرم فرمایا آخری ویلے کرم فرمایا درود دی برکت دینا درود دی وجہ دینا تو جتنا ہو سکے چلتے پھرتے گھر کے اندر جڑا بندہ یہ چاہتا ہے میرے گھر کے اندر مشکل ہے گھر کے اندر درود آپ ورد کرو انشاءاللہ درود دی برکت دینا سارے مشکل ہے. سبحان اللہ. وہ نبی کیسے حکم فرمایا آقا علیہ السلام کے بچپن دا واقعہ حضرت اماں حلیمہ توجہ ہے جس طرح بچے کی دیہات کے اندر عادت ہوگی چھوٹے چھوٹے باتوں کو چاہیے بدل آنے تیری بی بی خوش نصیب بی بی حضور علیہ السلام کو کھلے دیا ہے ان کا نام ہے حضرت شیمہ. حضور دی رضائی بہن حضرت اماں حلیمہ دی لگتے دیگر او خوش نصیب بی بی جیلی گود کے اندر جیلے باز کے اندر حضور علیہ السلام جود دیا. سبحان اللہ. جی میں عادت ہوں یہ بچے چاہیے بندے رہے حضور علیہ السلام مجھے پاسے بدی ہے بچے چاہیے تے حضرت اماں حلیمہ نے فرمایا شیمہ آج تو بعد گرمی دا موسم ہے تو دھوپتے چاہتے نہ گئی کر ہم نے دلال کو دھوپتے چاہ کے نہ گئی کر وہ تجھی بار بات چلی گئی. توجہ فرمائے میرے آقا علیہ السلام نے غلام حضرت اماں حلیمہ نے اپنے لانتی جی کا تو سنیا فرمایا شیمہ کبھی میں منع کی کہانی ہے آج تو اچھا کے چلی گئی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے غلام نبی درود پڑھانے خوش نصیب امتی ہو اور سنو میرے آقا علیہ السلام کی عظمت شان سنو. حضرت شیمہ نے تیرا جواب دیتا ہے دل کی تختی دلے کا حضرت شیمہ نے کہ اماں ناراض نہ ہو میں جانتی ہوں کہ نہ اماں ناراض تھی میں دنیا
حضرت مولا علی فرمودن میں حضور علیہ السلام کے نال آمی اب کا اسلام مدینہ تو بہن تشریف گل گئے حضور علیہ السلام اگوا کرتے میں پیچھو لیکن جس ویلے میں آپ دے نال چلدا میرے کنا دے وچ درود و سلام دا آواز آندے سبحان اللہ درود و سلام پڑھنا میں بلند آواز نال بولو سبحان اللہ حضور علیہ السلام دے غلاموں حضرت مولا علی فرمودن میرے کنا دے اندر جس ویلے درود و سلام دی آواز آندی میں موڑ کے پیچھے دیکھدا درود دی آواز آندی ہے لیکن پڑھنا نظر نہیں آندا سبحان اللہ درود دی آواز آندی ہے لیکن پڑھنا نظر نہیں آندا فل میں موڑ کے دیکھدا درود دی آواز آندی ہے پڑھنا نظر نہیں آندا میرے آقا نے اسلام نے ارشاد فرمایا علی موڑ کے پیچھے کیا دیکھدا ہے سنا عجیب منظر دیکھدا کہ درود و سلام دا وچ آواز آندی لیکن پڑھنا نظر نہیں آندا میرے آقا نے اسلام دا غلاموں نے پال نبی نے فرمایا اے علی میں محمد کے صرف انسان درود نہیں پڑھدے بلکہ درخت میں اوپر درود پڑھدے پہاڑ کے اوپر درود پڑھدے پتھر کے اوپر درود پڑھدے کائنات کا سب میں محمد درود و سلام چلو سبحان اللہ بولو میرے آقا نے اسلام دا غلاموں حضرت بی بی شیما فرمایا عجیب منظر دیکھ دیا پتھراں دے وچوں درود و سلام دا آواز آندے بکرا چکن چھوڑ دے سن محمد دا طواف کرنا شروع کر دے میرے آقا نے اسلام دا غلاموں بی بی پاک فرمایا اے سونا اتنا سونا ہے کائنات دے اندر اتنا سونا ہے بھی کہنا اور میں پاک کرنا کہ کتنا سونا رب آقا نو بنایا چلو سبحان اللہ سارے بولو سبحان اللہ کتنا سونا رب آقا نو بنایا وہ سویا تے مان ٹوٹ گئے کتنا سونا رب آقا نو بنایا وہ سویا تے مان ٹوٹ گئے بولو بولو سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت سید خورشید بادشاہ گیلانی علی صاحب کو پیاری انداز بھی نرالا آواز بھی نرالی سونی نات پڑھ رہے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایسا سنی ہم قرآن کی صورت میں ہم نات کی صورت میں قرآن سنتے ہیں رب نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ چہرہ سونا پاک نورانی خلقت ویکھ کے ہوئی دیوانی نانا چہرے
اکر اسلام نے ارشاد فرمایا جیرا میرا غلام میرے اوتے ایک دفعہ درود پڑھ سی اللہ تعالی لا تخوف نظر رحمت سبحان اللہ سبحان اللہ دا گناہ معاف تھی سے سبحان اللہ اللہ تعالی نے دا درجے بلند فرما دے سبحان اللہ دی ایسی فضیلت ہے میرے اکر اسلام نے ارشاد فرمایا یہ تو بڑی کیا فضیلت ہوے کہ لجپال نبی علیہ السلام فرماوے کہ جیرا میرا غلام ایک چاہتا ہے کہ میں اپنے نبی دے نال جنت دے بندے میں محمد زیادہ سبحان اللہ اللہ تعالی ہماری ساری حاجت قبول فرماوے گھر سے اپنے بہت اچھا سلسلہ